قادیانی کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں آپ کہہ رہے تھے قادیانی بھی پیچھے پڑ گئے ہیں. گیس کریں. نہیں مجھے اس لیے نہیں پتا کیونکہ قادیانیوں کا سب سے بڑا اعتراض آئی ڈونٹ نو مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. قادیانیوں کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ہم کسی ٹی وی پہ جا کے بات نہیں کر سکتے, ہم اپنی عبادت نہیں کر سکتے, ہماری عبادت گاہیں اس طرح سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم سچے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ایک دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا گیا ہے. ویسے اگر آپ سمجھیں کہ یہ سوال نہیں کرنے والا تھا تو ہم اسے کٹ بھی کر دیں گے. نہیں بائی آل مینس کیوں نہیں, تو اچھی باتیں ہیں یہ, بلکہ یہ جو اپنا جملہ بھی بیچ میں رکھیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم کٹ کر. ہاں نہیں وہ میں تو رکھوں گا, اگر آپ نے مجھے اجازت دی ہے تو پھر تو یہ سارا ایسے ہی جائے گا. دیکھیں قادیانیوں کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ ایکڈیمک لیول پہ سمجھنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ عوامی لیول پہ ہے, اور وہ اس چیز کو کیچ بھی کرتے ہیں, اور جو عوامی لیول پہ بھی ہے وہ بھی اس چیز پہ ہے عام طور پہ کہ تم لوگوں نے اپنا ایک نبی بنا لیا ہے, تم دائرہ اسلام سے خارج ہو. لیکن آپ جیسے جیسے اس ڈبیٹ میں انٹلیکچولی اوپر جائیں گے, آپ کو وہاں پہ ڈبیٹ کی جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ملیں گے. مثال کے طور پہ بھائی آپ نے اپنا ایک نبی بنا لیا ہے, اور بھائی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا ہے, تو ہم یہی کہتے ہیں نا بھائی لکم دینکم ولی دین, آپ کا اپنا, آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے. تو آپ نے اگر نبی بنا لیا تو خدا تو نہیں بنایا, ہم یہی کہیں گے آپ کا اپنا سسٹم ہمارا. مسئلہ یہ ہے کہ عیسائی ہماری ٹیریٹری کو کلیم نہیں کرتے, اور ہم عیسائیوں کو نہیں کرتے, رسپیکٹفلی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ پہ سچے ہوں گے, ہم اپنی جگہ پہ سچے ہیں. قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسکلوسیولی ہم مسلمان ہیں, آپ کافر ہیں. اب یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہے کہ ان کی جو اسکرپچر ہے, جو ان کی کتابیں ہیں, روحانی خزائن وغیرہ, وہاں پہ باتیں بڑی کیٹیگوریکلی لکھی ہوئی ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہے وہ ایسے دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ نہ صرف یہ کہ ابھی تو ہے نا, اس کا جو پچھلوں پہ جو رکھتا تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے, وہ ایمان بھی آپ کا جاتا رہا. تو ہم اس لیول پہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا, وی ڈس ایگری ود دیٹ, بٹ دا کاسٹ آف دیٹ ڈس ایگریمنٹ از کہ اب آئدر آپ مسلمان ہوں گے یا ہم ہوں گے. تو یہ بات نہیں کرنے دی جاتی. پارلیمنٹ میں آپ کو کتنی بات کرنے دی گئی ہے, اب کھلا آپ کو ماحول دیا گیا ہے, وہ ساری پبلیکیشنز بھی ہیں, وربیٹم سب موجود ہے وہاں پہ کہ آپ اپنا کیس وہاں پہ ہارا ہے. اب اس کے بعد دو ہی باتیں ہیں کہ ادھر ہم آپ کو مسلمان مان لیں جس بیس پہ ہم کافر ہو جاتے ہیں, اور جو ہماری عورتوں کو گالیاں دی گئی ہیں وہ تو میں مینشن بھی نہیں کر سکتا, اور یہ ان کے عام لوگوں نے نہیں دی ہیں. یہ بڑی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عام مسلمان قادیانیوں کو گالیاں دیتا ہے, عام مسلمان دیتا ہے, چلیں پڑھا لکھا نہیں ہے, چلیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا آئیڈیل ریپرزینٹیو ہے. آپ کی طرف سے گالیاں وہ دے رہا ہے جس کو آپ نبی کہہ رہے ہیں. ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن, کمپیریزن کیا ہے؟ اس لیے ان کا جو معاملہ ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے. اب میں نے دو چار چیز باتیں جو ہیں وہ کچھ ڈفرینسز ہیں, میرا ایک ویڈیو آنے والا ہے, ممکن ہے جب تک یہ پوڈ کاسٹ آپ کی آنر ہے تب تک وہ آ چکے, کہ آئی ہولڈ دا ویو کہ ڈاکٹر عبدالسلام کا جو نوبیل ہے وہ ہی ڈزنٹ ڈیزرو دیٹ, یہ فراڈ ہے بیسکلی, کوئی سائنٹیفک کنٹریبیوشن نہیں ہے. اب ایک بہت بڑا دعویٰ ہے, دعویٰ ہے تو اس کا ثبوت بھی میں نہیں دینا ہے, اور ثبوت بھی ایسا دینا ہے کہ جو ویریفائیبل ہو, تو میری ذمہ داری میں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہ جو ہوا وہ قائد اعظم یونیورسٹی پہ جو ایک اسلام سائنس فیسٹ کوئی ہونے والا تھا, مجھے بھی اس پہ اعتراض ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ قادیانی ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے قادیانی ہونے کی وجہ سے پاکستان کو سرو کرنے سے انکار کیا. اب یہ سمجھ میں آنے والے پوائنٹس ہیں, آپ ایٹ بیسٹ اس پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. وہ قادیانیوں کے جتھوں کے جتھے آنا شروع ہو گئے, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, تم لوگ. میں آپ کو اگزامپلس دے رہا ہوں کہ ایڈورڈ سنوڈن مثال کے طور پہ, جو امریکہ کو اس نے سرو کرنے سے انکار کیا, وہ امریکہ اس کو آنر تو نہیں کرے گا. وہ نہیں, اس نے دیکھو پنٹیک بنائی, اس نے دیکھو اپنا یہ کیا نام ہے سپارکو بنائی, تم لوگوں نے قدر نہیں کی. تو بندہ پوچھے بھائی اس نے حکومت پاکستان پہ قبضہ کر کے یہ ساری چیزیں بنائی تھیں, کسی نے آنر کیا تھا تو نا, چیف سائنٹیفک آفیسر بنایا تھا تو یہ سارے کام کیے تھے نا, ہم نے تو ہمیشہ ریگارڈ دیا ہے. ہم تو آپ کا لیفٹیز اور لبرلز کا مشترکہ ولن جنرل ضیاء نے بھی سب سے اعلیٰ سول ایوارڈ دیا ہوا ہے عبدالسلام کو 1979. اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے باوجود وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں پاکستان سے بس. اس کے بعد 2-3 نوٹیبل چیزیں آتی ہیں. ایک میں نے یونیسکو کا ڈائریکٹر جنرل بنا تھا, اسے پتہ نہیں پاکستان کی کیا خدمت ہونی تھی, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کی کیا خدمت ہوتی ہے اس سے. اور دوسرے کوئی آئی تھنک مری کے علاقے میں کچھ کالجز بنے ہیں, اس کی تفصیل میں جاننا چاہوں گا وہ مزید کیا ہے. تو ایک آدمی اپنے ریلیجن کو بیس بنا کے, اور ریلیجن اس کا کیا ہے بھائی, ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے آپ کا یہ ویو کہ
جسے آپ نبی کہتے ہیں، کربلا اس کی سیرگاہ ہے اور حسین جیسے اس کی گریبان میں ہیں، سینکڑوں حسین اس کی گریبان میں ہیں. سوری، وی کین ناٹ ایکسیپٹ دیٹ. ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے کہ وہ جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپ گریڈڈ ورژن تھا. عبد السلام کی کیا ضد تھی؟ جب کافر ڈکلیئر کیا گیا تو ان ساری باتوں سے روکا گیا نا. اس کی یہ ضد ہے کہ نہیں، ہمیں یہ ساری باتیں کہنے دو، ادروائز میں پاکستان میں نہیں رہوں گا. تو ہم کہتے ہیں آپ کا رائٹ ہے، آپ نہ رہیں، لیکن اس رائٹ کے بعد ایک رائٹ ہمارا بھی ہے کہ ہم آپ کو نیشنل ریکگنیشن نہیں دے سکتے، پھر دینی بھی نہیں چاہیے. اب اس میں کوئی گالیوں والی بات بنتی ہے؟